امام حسین مظلوم کے شدید وفادار ساتھی اور سفیر مقصد امام حسین حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ ان لمحوں میں مجھے ایسے لگا کہ میرے چاروں طرف کوئی خوفناک شخصیت سیاہ بادل میں ڈھکی ہوئی کھڑی ہے اور موت مجھے پکار رہی ہے۔ تم نے کچھ وعدے کیے ہیں جس کی وجہ سے میں تمہارے درمیان آ رہا ہوں۔ امام چونکہ کوفے کے حالات سے آشنا تھے، لہٰذا آپ نے عبداللہ بن یقطر یا پھر کیس نامی شخص کو ایک خط دیا۔ اس شخص نے کہا، حسین یہ سارا مال، یہ تلواریں، یہ گھوڑے، یہ سب آپ کے خیمے کے پاس بھجوا دوں؟ مگر اب کی مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کر کہا، میں تمہیں جنت میں لے جانے آیا تھا، گھوڑے، تلواریں اور مال کو نہیں۔ حمد اور ثنا ہے اللہ رب العزت کی، اور درود ہے محمد اور آل محمد پر۔ میں علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہوں اور وہ محبت کے لائق ہے۔ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اے لوگوں، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ مردود اور اس کا امیر کسی بھی طور بیعت کے لائق نہیں ہے۔ امام حسین مظلوم کے شدید وفادار ساتھی اور سفیر مقصد امام حسین حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ انہیں کوفے کے دارالعمارہ سے سر کے اوپر شدید ضربت لگا کر پھینک دیا گیا۔ جسم کوفے کی گلیوں میں بے یارو مددگار پڑا ہوا ہے۔ سر حاکم وقت یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ قاتل کا نام بکر بن حمران، یہ وہی شخص تھا جو دربار میں کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ اے امیر، اس شخص کی مجھ سے ذاتی دشمنی ہے۔ دوران قبضہ اس نے مجھ پہ وار کیا جس سے میرا کان کٹا ہے، لہٰذا میں اس کو اوپر لے جا کے قتل کروں گا۔ مگر اب کی مرتبہ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ چھت سے کانپتا ہوا نیچے آیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہنے لگا، امیر میں بہت خوفزدہ ہوں۔ عبید اللہ نے کہا کہ تو نے ایسا کیا دیکھا کہ تو خوفزدہ ہے؟ تو نے تو مسلم بن عقیل کا قتل کر دیا اور وہ اپنے انجام تک پہنچا۔ بکر بن حمران نے کہا، امیر قتل کے دوران میں نے کچھ ایسے لمحات دیکھے کہ جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد بکر بن حمران سے پوچھتا ہے، تو نے ایسا کیا دیکھا؟ یہ معاملہ کیا طے پایا؟ یقیناً اوپر جا کے مسلم بن عقیل نے تجھ سے معافی کا کہا ہوگا اور خوف کے مارے کانپ رہا ہوگا۔ مسلم بن عقیل نے میرے بارے میں کوئی معافی نامہ رکھا یا نہیں؟ قاتل بکر بن حمران کہتا ہے، امیر میں نے اس کی آنکھ میں ایک پل کے برابر بھی خوف نہیں دیکھا۔ ہاں، قتل سے پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو مجھے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے آگے سر پر سجدہ ہو جاؤں۔ میں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کے بعد اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مناجات شروع کر دی۔ وہ ہماری شکایت لگا رہا تھا امیر، اور پھر میں گھبرا گیا۔ میں نے فوراً سے ایک تلوار لی اور اس کی گردن پہ ماری، مگر تلوار سے کام تمام نہ ہوا۔ مسلم نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ایک ضربت کافی ہوتی ہے، اب تو پیچھے ہٹ جا۔ میں نے گھبراہٹ کے مارے فوراً سے دوسرا وار کیا، اور اس دوسرے وار کے نتیجے میں مسلم کا سر اور جسم دونوں الگ ہو گئے۔ امیر ان لمحوں میں مجھے ایسے لگا کہ میرے چاروں طرف کوئی خوفناک شخصیت سیاہ بادل میں ڈھکی ہوئی کھڑی ہے اور موت مجھے پکار رہی ہے۔ اب میری سانسیں تھم نہیں رہی ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسے حالات میں انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں پاتا، لہٰذا اسے جانے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے فخر کا، جیت کا اعلان کیا۔ اس نے امام حسین کے وکیل اور سفیر کا قتل کر دیا تھا۔ کوفے میں کوئی ایسا نہ تھا جو حسین کا نامور یا حسین کی طرف سے امیدوار بن کر اہلیان کوفہ سے بیعت لیتا۔ کوفے میں بیعت کا فلسفہ صرف یزید کے نام ہو چکا تھا۔ لوگ گھبرائے ہوئے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم اور حضرت ہانی کے سر اقدس کو لیا اور یزید کو بھجوا دیا۔ ساتھ میں ایک خط بھی یزید کو بھجوایا جس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے امیر کے نام کا حق دشمنوں سے وصول کر لیا اور دشمنوں کے لیے کافی ہوا۔ امیر کی خدمت میں میں مسلم بن عقیل کا سر بھجوا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے مخالفین کے نام سے بیعت لے رہے تھے اور حسین ابن علی کے امیدوار اور وکیل بن کر آئے تھے۔ میں نے بڑی چلاکی اور عیاری کے ساتھ ان کی تلاشی کی ہے اور پھر ان کے سروں تک آ پہنچا ہوں، اور آج آپ کو ان کے سر بھجوا رہا ہوں۔ امیر، یہ 2 لوگ جو آپ کے سامنے آئے ہیں آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، انہیں انعام و اکرام سے نوازیے۔
یزید نے خط پڑھتے ہی ایک زوردار کہکا لگایا اور سروں کو دمشق کی دیوار پہ لٹکانے کا حکم دے دیا۔ خط ابن زیاد کی طرف ان کلمات سے لوٹایا: اما بعد، تمہارا خط مجھے موصول ہوا ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ تم نے اپنا کام کر دکھایا۔ یہ میرے دل کی خواہش تھی جو تم نے کیا ہے۔ بہت اچھا کیا اور میری مراد پوری کی ہے۔ جو سر لانے والے ہیں ان کو بھی تمہاری خواہش کے مطابق 2,000 درہم میں نے عطا کر دیے۔ اب سنو، میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ سنا ہے کہ حسین ابن علی مکہ سے نکل چکے ہیں اور عراق میں داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کرو۔ تمام راستوں پہ نقل و حرکت اور ان تمام دروازوں پہ نظر رکھو جہاں ایک اجنبی شخص بھی نظر آئے۔ اگر کسی پہ بھی جاسوسی کا شک ہو تو اسے فوراً قتل کر دو۔ حسین ابن علی کے خطوط پر بھی گہری نگاہ رکھو۔ حسین ابن علی کا سایہ بھی کوفے تک نہ پہنچے۔ والسلام۔ یہاں اس طرف کوفے میں ابن زیاد اپنی مکمل جابرانہ حکومت قائم کر چکا تھا۔ کوفے کے در و دیوار سہمے ہوئے تھے۔ تلواریں اب مکمل طور سے یزید کی حمایت میں نکلنے لگی تھی۔ وہاں شام میں مسلم بن عقیل اور ہانی کا سر جب یزید کے سامنے پیش کر دیا تو یزید کے لیے وہ عید کا دن تھا، مگر اب بھی اسے حسین ابن علی کی فکر لاحق تھی۔ حسین ابن علی، یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ حسین ابن علی کے سامنے مسلم بن عقیل کی شہادت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو وہاں دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا تو ان کے کلمات بھی یہی تھے: السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میری خبر لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں۔ نہیں معلوم کہ اہلیان کوفہ نے صدا کو کیسے سنا، مگر راوی لکھتا ہے کہ حسین ابن علی مکہ سے رخصت لیتے ہوئے کوفے کے راستے میں ٹھہر گئے اور ایسا معلوم ہوا جیسے وہ مسلم بن عقیل کے ان کلمات کا جواب دے رہے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادگان کو بھی یہ بتایا کہ اب مسلم ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، مگر یہ خبر راز رکھی گئی اور صرف مسلم بن عقیل کے بچوں کو ان کی یتیمی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اب امام حسین وادی ذات ارق سے سفر کرتے ہوئے منزل ثعلبیہ پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ حضرت نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا اور پھر انہیں خواب میں ہاتف کی آواز سنائی دی۔ یہ ہاتف کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور موت آپ کو بہت تیزی سے تلاش کر رہی ہے۔ روایات میں ہے کہ امام نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور آنکھیں کھول لیں۔ یہ کلمات امام کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر نے سنے اور دوڑے ہوئے آئے۔ بابا، آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ کوئی آپ کو دکھ نہ پہنچائے میرے ہوتے ہوئے بابا، آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ امام نے فرمایا، بیٹا، ابھی ایک اطلاع مجھ تک پہنچی ہے۔ ایک سوار ہے جو مجھے تلاش کر رہا ہے اور وہ مجھے سفر میں تیزی پکڑنے کو کہہ رہا ہے، لہٰذا فوراً سے خیمے کھولو، ہم اپنی اگلی منزل کی طرف جائیں گے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، بابا، کیا ہم حق پر ہیں؟ امام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ خدا تعالیٰ کی قسم ہم حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر نے پھر سے عرض کیا، تو پھر ہمیں موت کا کیا خوف؟ امام حسین نے فرمایا، خدا آپ کو جزائے خیر دے فرزند امام، ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ آگے چل کے وادی حجر میں جا کر امام نے ایک مرتبہ ایک خط بھی اہلیان کوفہ کے نام بھیجا، جس میں واضح طور سے کوفے والوں کے خط اور ان کے جواب کی یاد دہانی کروانی تھی کہ تم نے کچھ وعدے کیے ہیں جس کی وجہ سے میں تمہارے درمیان آ رہا ہوں۔ امام چونکہ کوفے کے حالات سے آشنا تھے، لہٰذا آپ نے عبداللہ بن یقتر یا پھر کیس نامی شخص کو ایک خط دیا اور یہ خاص خط فوراً سے انہیں اہلیان کوفہ کو پہنچا دینے کا حکم دیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ اب تک امام حسین نے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر کا اعلان نہیں کیا تھا، یا پھر ان تک یہ خبر پہنچی ہی نہ تھی۔ بہرکیف امام نے یہ خط اہلیان کوفہ کو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت روانہ کیا۔ قاصد امام حسین کا خط لے کر خاموشی کے ساتھ کوفے میں داخل ہونا چاہتا تھا، مگر حسین بن نمیر نامی شخص نے اسے گرفتار کر لیا۔ تلاشی لینے کے بعد اس نے اصرار کیا کہ تمہارے پاس حسین کا کوئی خط ہے، بلکہ روایات میں یہ ہے کہ مکالمہ کچھ اس طرح سے ہوا: حسین بن نمیر جو یزید کا نمائندہ تھا اور یہ شخص قاصد یعنی قیس یا پھر عبداللہ حسین کا نمائندہ تھا۔ حسین بن نمیر نے کہا، تمہارے پاس کیا پیغام ہے مجھے بتاؤ، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو قاصد نے کہا،
میں حسین کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا ہوں، میں شیعہ حسین ہوں۔ حسین نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے جو تم اہلیہ کوفہ کے لیے لائے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں وہ پیغام کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، چاہے تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ حسین بن نمیر نے اس بات میں عافیت جانی کہ اس شخص کو ثابت عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لا کھڑا کرے، لہٰذا کچھ ہی لمحوں بعد اس نے حسین کے قاصد کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا پیغام لایا ہے؟ اس پیغام میں کن لوگوں کے نام ہیں اور یہ کوفہ کیوں آیا ہے؟ حسین اہلیہ کوفہ سے کیا خطاب کرنا چاہتے ہیں؟ سب کچھ عبید اللہ ابن زیاد جاننا چاہتا تھا، مگر اس قاصد نے بتانے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ نے اسے آخری موقع دیا اور کہا کہ اگر تو اس وقت ممبر پہ جا کر حسین اور حسین کے جد امجد کے اوپر نعوذ باللہ لعنت کرے گا تو میں تیری جان بخشوں گا، اور ہاں یہ کم سے کم ہوگا۔ امام حسین کا یہ قاصد ہوشیار تھا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کی اس آفر کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا امیر، کیونکہ جان کا خطرہ ہے لہٰذا میں سر عام مجمع میں جا کر آپ کی تعریف اور توصیف اور یزید کے قصیدے پڑھنے کو تیار ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد کہا صرف قصیدے نہیں بلکہ ان لوگوں سے بھی تجھے برائیت کا اعلان کرنا پڑے گا تو جن کا نمائندہ بن کر آیا ہے۔ اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہ کام بھی کرنے کو تیار ہوں، مگر مجمع زیادہ ہونا چاہیے تاکہ میں زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکوں، زیادہ لوگوں کو ان حقائق کے بارے میں بتا سکوں جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسجد کوفہ میں اعلان کیا، ایک علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا پکڑا گیا ہے، حسین کا سفیر ایک اور ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے ہم تک سارے راز رکھ دیے ہیں، وہ ان کی حقیقتیں بتانا چاہتا ہے، لہذا مجمع جمع ہو جائے۔ پل بھر میں مسجد کوفہ کی دیواریں لوگوں کے رش سے تھم گئی، پل بھر میں مسجد کوفہ کی دیواریں بھر گئی، اب کسی کنارے کونے میں جگہ نہ بچی تھی۔ قاصد کو سب کے سامنے لایا گیا اور اسے بات کرنے کا اذن دیا گیا۔ یہ قاصد جو آپ سے کچھ دیر پہلے بھوکلایا ہوا تھا اپنے تیور بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا حمد اور ثنا ہے اللہ رب العزت کی اور درود ہے محمد اور آل محمد پر، میں علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہوں اور وہ محبت کے لائق ہے، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اے لوگوں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ مردود اور اس کا امیر کسی بھی طور بیعت کے لائق نہیں ہے۔ تمہارا امام حسین مکے سے کوچ کر گیا ہے اور وہ تمہارے درمیان آنے لگا ہے، لہٰذا اپنی تلواریں تیار کر لو اور اپنے ضمیر کو آمادہ کر لو، اور خدا کا واسطہ حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ کہنا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں کو چیخ چیخ کر اس کے قتل کا حکم دیا۔ مجمع نے حاکم کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہر لحاظ سے اس شخص کو اذیت پہنچائی، کسی نے اس کے کان کو کاٹ دیا اور کسی نے اس کی زبان کو۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص عبد الملک بن عمر آگے بڑھا اور اس نے اس نیم زندہ شخص کی گردن کاٹ دی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اہلیہ کوفہ نے کہا اے مردود، جب یہ شخص تقریباً مر ہی گیا تھا تو تو نے کیوں اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کیا؟ تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ جلدی مر جائے تاکہ اذیت کا نشانہ نہ بنے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوفے والوں کی محبتوں کے انداز اب جدا ہیں، شاید وہ محبت کا اظہار قتل کر کے ہی کریں گے یا پھر کسی بھی طرح حسین مظلوم کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کر کے۔ اس بہادر قاصد امام حسین کا نام قیس ہو یا عبداللہ بن جعفر، اس نے بہادری کی ایک عظیم مثال قائم کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب اس خبر کی اطلاع امام حسین کو پہنچی تو آپ نے خاص طور سے اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے دعا کی۔ آپ کے کلمات کچھ یوں تھے، اے اللہ ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے گروہ کو ایک عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرما اور ہمیں ایک ساتھ رکھ۔ اب عبداللہ بن متی نامی شخص کی امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک بار پھر امام سے عرض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ لوٹ جائیں تو اس میں عافیت ہے، مگر حسین کے جذبے عزائم بجائے پست ہونے کے اب مزید بلند ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک اور فلک شگاف نعرہ بلند کیا، الموت علی الحق اولا من الحیات علی الباطل، حق پر موت باطل پر زندگی سے زیادہ بہترین ہے۔ یہ ذلت کی موت ہے جسے حسین کبھی اختیار نہ کرے گا۔ ان بلند ارادوں کے ساتھ لشکر امام حسین کوفے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ حسین بھی عجب جگر لے کر پیدا ہوئے۔ مقام معرفت تو وہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے، کیوں نہ ہو آپ شیر خدا کے بیٹے ہیں۔
راستے میں آپ کی ملاقات دو ایک ایسی شخصیات سے ہوئی کہ جن کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں آج کے معاشرے کے بہترین نمائندے ہیں، ایک زہیر بن کین اور ایک عبید اللہ بن حر۔ ان دونوں شخصیات تک امام خود چل کے گئے یا پھر خود اپنا پیغام پہنچایا، مگر دونوں کے جوابات منفرد اور مختلف تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت زہیر بن کین حضرت علی سے محبت رکھتے تھے، مگر بہت سارے مراسم اور نظریات میں ان سے اختلاف بھی کرتے تھے۔ یا پھر تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کم سے کم امام حسین کے اس طرح سے نکل کے جانے سے اتفاق نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ امام حسین سے شدید محبت بھی کرتے تھے۔ لہٰذا امام حسین کے قافلے کے پیچھے چلے آ رہے تھے، مگر امام حسین کے خیمے سے جا کے نہیں ملتے تھے۔ کم و بیش کچھ کلومیٹرز کا فاصلہ لازمی رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جب امام حسین کے قافلے میں آرام ہو رہا تھا، زہیر بن کین کے قافلے میں بھی آرام کا وقت ہوا، مگر اب زہیر کے آرام میں خلل پڑ چکا تھا، کیونکہ کھانے کے ہی وقت امام حسین کا قاصد چل کر آیا اور کہا کہ اے زہیر، تمہیں امام نے یاد کیا ہے اور وہ تمہارے اس آنے کو دیکھ رہے ہیں۔ تم نزدیک بھی ہو اور دور بھی، کیا ہی اچھا ہو کہ آج کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ۔ زہیر نے اس پیغام کو سنتے ہی انکار کر اور کہا کہ میں کیوں جا کر ملوں ایک ایسے شخص سے جو خود موت کے منہ میں جا رہا ہے، میں بھلا اس کا کیا ساتھ دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر زہیر نے اپنے اہل و عیال کی طرف نظر دوڑائی اور پھر ان کی نظروں میں شدت مودت اہل بیت کو دیکھا۔ زہیر کی زوجہ نے کہا، زہیر، کیا عجیب بات ہے کہ خود فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ان کی طرف جا نہیں رہے، اور تم ان سے کہہ رہے ہو کہ آپ جس مقصد کی طرف گامزن ہیں میرا وہ مقصد نہیں ہے۔ زہیر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم یہ جسارت نہ کرو، جاؤ حسین ابن علی سے مل کے تو آؤ۔ بیگم کے ان خیالات سے زہیر کے جذبات میں کچھ اضافہ ہوا، جسارت ہوئی، قدم بڑھائے اور امام حسین سے ملاقات کی۔ یہ گفتگو تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ امام نے بڑے پیار سے زہیر سے اس کے احوال لیے اور یہ بھی جاننا چاہا کہ اب زہیر کے دماغ اور دل میں کیا چل رہا ہے۔ سیدنا امام حسین مظلوم نے پوچھا، زہیر، کیا اب بھی وہی جنگ و جدال اور جہاد کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ کیا اب بھی موت کے سامنے نڈر ہو؟ زہیر نے کہا، میں بلا شبہ وہی حوصلہ اور جگر رکھتا ہوں، مگر میں اپنی زندگی کسی بے مقصد شے پہ ضائع کیوں کروں؟ مجھے جینا ہے، میں زندگی کو محبوب رکھتا ہوں۔ امام نے کہا، نہیں زہیر، بعض اوقات مقاصد زندگی سے اولیٰ ہوتے ہیں، تم ایسے ہی اشخاص میں سے ایک شخص ہو۔ گفتگو ابھی کچھ دیر چلی تھی کہ زہیر کا مزاج امام کے مزاج کے مطابق ہو گیا۔ زہیر نے ایک فیصلہ ہی لے لیا، گویا امام کی ساری باتوں سے زہیر اتفاق کرتا گیا، اور اب زہیر نے برملا اعلان کیا کہ اے حسین، میں آپ سے اور آپ کے خانوادے سے بے انتہا محبت رکھتا ہوں۔ دراصل میں کئی دنوں سے اپنے نفس، اپنے ضمیر کی جنگ میں مبتلا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ زندگی ہے اگر میں حسین کو چھوڑ کے چلا جاؤں، مگر وہی دل کہتا ہے کہ حسین کو چھوڑ جانے کے بعد زندگی رہتی کہاں ہے؟ میں آپ کے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے مقصد پہ سچے ہیں اور آپ ہی حق ہیں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہاں، مجھ میں وہی نڈر پنا ہے اور میں اپنی تلوار اور اپنی جان اور مال کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ تو زہیر بن کین، مگر دوسری طرف ایک اور شخصیت جو اسی سفر میں آگے حسین ابن علی کو ملتی ہے، وہ ہے عبید اللہ بن حر۔ ایسی ہی کیفیت میں امام حسین نے اس خیمے کو دیکھا اور عبید اللہ ابن حر کی طرف اپنے قاصد کو بھجوایا۔ قاصد مایوس ہو کر لوٹ آیا۔ امام نے پھر سے قاصد کو بھجوایا۔ دوسری مرتبہ پھر قاصد یہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ امام اب کی مرتبہ خود چل کے جاتے ہیں۔ تاریخ حیران ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ایک عام شخص سے ملاقات کے لیے خود اس کے خیمے میں آئے اور اس کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں، تم ہم سے ناراض ہو گیا؟ کیا بات ہے کہ تم ہم سے نظر چرا چرا کے چل رہے ہو؟ اے عبید اللہ بن حر، تم ہمارے ساتھ مل کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا، حسین، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرف اس صحرا میں آ جائیں گے۔ مجھے تو لگا آپ کوفے جا رہے ہیں، لہٰذا میں سچے معنوں میں آپ سے دوری اختیار کرنے کے لیے اس جنگل میں آیا۔ میرے پاس کثیر ازواج ہے، مال ہے، دولت ہے، میں ان سب کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ حسین، میں آپ کے ساتھ مرنے پہ رضامند نہیں ہوں، آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، لہٰذا مجھے بخش دے۔ امام نے ایک مرتبہ پھر سے کہا، عبید اللہ، میں تمہارے لیے جنت کے راستے ہموار کرنا چاہتا ہوں، میں
چاہتا ہوں کہ تمہاری نجات کا سبب بن جائے۔ مگر عبید اللہ ابن حر نے کہا اے حسین مجھے زندگی اتنی پیاری ہے کہ میں ان تمام چیزوں کے ساتھ جینا پسند کرتا ہوں اور مجھے جنت کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، مگر میں اس دنیا میں خلط اور ملط ہو چکا ہوں۔ حسین میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ البتہ میرے یہ گھوڑے، یہ تلواریں اور ڈھیر سارے درہم و دینار یہ سب آپ کے، بلکہ حسین میں نے جو کچھ بھی کمایا وہ سب آپ کے نام کرنے کو تیار ہوں، صرف مجھے اور میری ذات کو بخش دیں۔ حسین نے اپنے زانوں کو سمیٹا اور واپسی اپنے خیمے کی راہ لی۔ اس شخص نے کہا حسین یہ سارا مال، یہ تلواریں، یہ گھوڑے، یہ سب آپ کے خیمے کے پاس بھجوا دوں؟ مگر اب کی مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کر کہا میں تمہیں جنت میں لے جانے آیا تھا، گھوڑے، تلواریں اور مال کو نہیں۔ یہ تمہیں مبارک ہو، بس اتنا یاد رکھنا کہ اتنا دور چلے جانا کہ میری اب کوئی صدا تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہ بے حواس ہوا، دوڑتا ہوا امام کے قدموں میں آ کے گرا۔ اس نے کہا حسین واقعاً مجھے زندگی پیاری ہے، اور صرف اپنی نہیں آپ کی بھی۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، یہ لوگ آپ کو مار دیں گے، یہ کسی بھی طور سے آپ سے سنجودہ نہیں کریں گے، کوفے میں سے ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حسین آپ اس طرف جائیں گے تو صرف اور صرف ہلاکت ہوگی۔ امام حسین نے سر کو فخر سے بلند کیا اور کہا کہ جو تو ہمیں بتا رہا ہے وہ ہم تجھ سے پہلے جانتے ہیں، اور اس وقت سے جانتے ہیں کہ جب تو اس دنیا میں تھا بھی نہیں، لہٰذا ہمیں اپنے مقصد پہ گامزن ہونے دے۔ کوفے کی جانب بڑھتے ہوئے سیدنا امام حسین اب وادی شراف پر وارد ہو چکے ہیں۔ وادی شراف پر کچھ قافلے نظر آئے، گھوڑے اور پھر ان کے پیچھے گھوڑے، اور ایک بڑی تعداد میں سوار ہیں جو اس کے اوپر سوار ہوئے امام حسین کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، سب کے سب دشمنوں کو دیکھ رہے تھے، مگر سیدنا حسین کی نگاہیں ان میں سے چند اشخاص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ان سواروں کے قریب آنے کے اوپر تعارف کروانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تعارف ہوا، یہ یزید کے سپاہی تھے، ان کا سالار حر تھا، اور یہ سب کے سب امام حسین کو قید کرنے یا پھر ان کی منزل سے ان کو دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان سب کے دل اور دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ اب حسین ہم سے جس طرح کا چاہے سلوک کریں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اس طویل سفر میں انتہائی پیاس کے مارے ہیں اور اب ہم حسین سے تو پانی مانگنے سے رہے، کیونکہ اب کچھ ہی لمحوں میں ہم نے اسی حسین کو موت کے منہ میں لے کے جانا ہے۔ مگر یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ حسین نے بھانپ لیا ہے۔ امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے عباس، یہ سارا کا سارا لشکر مجھے پیاسا نظر آ رہا ہے، لہٰذا اپنی مشکیزیں کھولو اور ان سب کو پانی پلاؤ۔ حر ہی کے لشکر کا ایک سپاہی جس کا نام علی بن طعان ہے، یہ کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر کے سب سے آخری صف کا سب سے آخری سپاہی تھا۔ خود حسین میرے سامنے چلتے ہوئے آئے اور کہا کہ تم پانی پینے میں دیر کیوں کر رہے ہو، اور مسکرا کے کہا کہ اپنے گھوڑے اور اونٹ کو بٹھاؤ اور انہیں فوراً پانی پلاؤ۔ میں خوف کے مارے پانی کی مشک کو تھام نہیں پا رہا تھا، کچھ پانی منہ میں جاتا اور کچھ پانی زمین پہ گر جاتا۔ تو حسین آگے بڑھے اور خود اپنے ہاتھوں سے مشک کو میرے منہ کے قریب کیا، میں نے سیراب ہو کے پانی پیا۔ بعد ازاں نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے حجاج بن مسروق سے کہا کہ اذان دو۔ اذان دی گئی تو امام بند نالین اور ابا اوڑے دونوں لشکروں کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ایک خطبہ بیان فرمایا جس میں حق تعالیٰ کی ثنا کثرت سے فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں، میں خود بخود تمہاری طرف نہیں آیا بلکہ تمہارے در پر محفوظ اور قوت کی دعوت کی وجہ سے آیا ہوں۔ تم میں سے اکثر لوگوں نے خطوط میں کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہماری امامت کروائیں۔ بس میں نے سامان سفر باندھا اور تمہارے درمیان چلا آیا۔ اگر تم اپنے وعدے پر قائم رہو اور اپنے عہد کو پورا کرو تو میں مطمئن ہوں، اور اگر تم وعدوں سے منحرف ہو گئے ہو اور میرے آنے کو ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لشکر میں شامل بے وفا کوفیوں نے خاموشی اختیار کی اور جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ بس حضرت نے مؤذن سے فرمایا کہ نماز کی اقامت دی جائے۔ آپ نے حر سے کہا کہ تم بھی چاہو تو ہمارے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ حر نے کہا میں آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں۔ بس حضرت نے دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ہر لشکر اپنے اپنے حصے میں جا کر مل گیا۔ کچھ دیر بعد عصر کا وقت ہوا۔ حضرت نے حکم دیا کہ کوفے کے لیے روانگی اختیار کی جائے۔ منادی نے نماز عصر کی ندا دی اور پھر ظہر کی طرح عصر بھی امام حسین کی اقتدا میں پڑھ لی گئی۔ دونوں لشکر ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد امام حسین نے ایک مرتبہ پھر لشکر سے خطاب کیا، اے لوگو، تمہارے اندر خوف خدا ہے
اور اہل حق کے حق کو پہچانتے ہو، خدا تم سے زیادہ راضی ہوگا اور خوشنود ہوگا اگر تم پیغمبر کے اہل بیت کی اطاعت کرو گے۔ اے لوگو، یاد کراؤں کہ میں تمہارے خطوط کی بدولت یہاں پر آیا ہوں۔ اگر ان خطوط پہ قائم ہو تو مجھے اطلاع دو، نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لشکر میں سے ایک شخص بولا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کو خط لکھے ہیں۔ حضرت نے عقیہ بن سومان سے فرمایا کہ وہ تھیلا ضرور لاؤ جن میں خطوط شامل ہیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ تھیلا لایا گیا اور زمین کو خطوط سے آپ نے بھر دیا۔ لشکر میں سے بے شمار لوگوں کے خطوط آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، مگر میرا کوئی خط نہیں ہوگا کیونکہ میں نے کوئی خط نہیں لکھا، اور میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ حضرت کے چہرے پہ غصے کے اثرات نمودار ہو گئے۔ حضرت نے جلال میں کہا، تمہاری موت اس فکر سے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ سواری کے لیے تیار ہو جائیں اور سامان سفر باندھ لیں اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ بس عورتوں کو سوار کیا گیا اور سامان سفر باندھ لیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ غالب امکان ہے امام حسین نے یہ واپسی کا سفر طے کرنے کے لیے گھوڑوں کو باندھا تھا، سواریاں تیار کر لی تھی، اور اب امام حسین خود گھوڑے پہ جا کر جلوہ افروز ہو چکے تھے کہ حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا۔ امام سے یہ انداز برداشت نہ ہوا۔ آپ نے روب دار لہجے میں کہا، سکلت کا امو کا ما ترید، تیری ماں تیرے غم میں روئے، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب میں کہا، اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص میری ماں کا نام لیتا تو میں کم سے کم اس کی ماں کا نام ضرور لیتا، مگر میں جانتا ہوں آپ کی والدہ کے بارے میں، لہٰذا سوائے تعظیم اور تکریم کے کوئی الفاظ نہیں بول سکتا۔ حضرت نے فرمایا، اب تم چاہتے کیا ہو؟ ہم واپس جائیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اور نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں، مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں تیری موافقت نہیں کرتا۔ اور نے کہا، میں آپ سے کسی صورت جنگ کرنے پہ مامور نہیں ہوں، بلکہ کم سے کم میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اچھا تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں جو نہ کوفے کو جائے اور نہ ہی مدینے کو، تب تک میں ابن زیاد کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کر دوں گا اور مجھے مزید احکامات بھی آ جائیں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی اچھی صورت نکل آئے تاکہ آپ جیسی بزرگوار شخصیت سے جنگ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ امام حسین قادسیہ اور عریب کے راستے سے مڑ کر ذرا بائیں طرف میدان کے لیے روانہ ہو گئے، اور بھی لشکر سمیت آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ راستے میں کوفے سے آنے والے 4 شخص آئے جو امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں، ان لوگوں کے نام تھے نافع بن حلال، ترما بن جدی، مجبہ بن عبداللہ، اور ایک اور شخص تھا۔ اب ہر آگے آیا اور کہا کہ یہ سب کے سب کوفی ہیں، میں انہیں اپنی قید میں لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ حاکم کے دیے ہوئے حکم کے مطابق پیش آؤں۔ حسین نے فرمایا، یہ میرے انصار ہیں، یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو مدینے سے میرے ساتھ آ رہے ہیں، میں اس طرح ان کی حمایت کروں گا جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوں۔ بس اگر پچھلی منزل والے عہد و پیمان پہ قائم رہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ اور کے پاس ظاہراً کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا اس نے خاموشی سے امام کے اس حکم کو مان لیا۔ حسین نے ان تازہ آنے والے جوانوں سے کوفے کے حالات پوچھے تو عبداللہ نے عرض کی، کوفے والے اشراف کو بہت بڑی رشوتیں دے کر خرید چکے ہیں، یہ سب کے سب بک چکے ہیں، ان کی تجوریاں بھر چکی ہیں، یہ سب آپ پر ظلم کرنے پر متفق ہو چکے ہیں، لیکن باقی عام لوگوں کے دل آپ کی محبت سے سرشار ہیں، وہ بے بس لوگ ہیں، وہ بنو امیہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت نے اپنے بھیجے گئے قاصدین کے بارے میں پوچھا تو ان کی شہادت کی خبر حضرت تک پہنچا دی گئی۔ امام نے اپنے رفقا کی شہادت کے اوپر قرآن کی آیات تلاوت فرمائی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں۔ حر بھی امام کے ساتھ ہے۔ بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ جیسے حر نے امام کو گرفتار کر رکھا ہے، مگر حقیقت میں حر حسین کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اور حسین اسی محبت کی قدردانی کرتے ہوئے اور کے ساتھ ساتھ کوفے اور مدینے سے ایک الگ راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ الگ راستہ کون سا ہے؟ یہ سرزمین کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ منزل قطقطانیہ پہ کیا ہوا؟ ایک ایسی جگہ جہاں پہنچ کر امام نے اپنے تمام ساتھیوں سے بیعت اٹھا لی اور انہیں واپس جانے کا مشورہ دیا۔
یہ جاننے کے لیے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے گا تاکہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو میدان کربلا میں لے آؤں. اور ہاں، اگر آپ نے اس کے کسی بھی پارٹ کو مس کیا ہے تو آپ پلے لسٹ میں جا کے یہاں سے یہاں تک ہر چیز کو بتدریج پڑھ، سن اور دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.